السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دستک ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں سیف کی ماں جو ہے وہ اس کی دوسری بیوی سے کہتی ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اگر بیٹے سے کہوں گی تو وہ تمہیں یوں کھڑے کھڑے یہاں سے نکال دے گا۔ تو اس کے جواب میں وہ کہتی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں اور میرا بھی اتنا ہی حق ہے اس گھر پہ جتنا آپ کا ہے۔ آپ یہ خیال رکھیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کے وہ مجھے گھر سے نکالنے کے بجائے آپ کو ہی گھر سے نکلنا پڑے۔ اور پھر کرن کی پھپھو ملنے آتی ہیں گھر میں، اور کرن سے وہ جو باتیں کرتی ہیں تو کرن بڑی اپسیٹ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بچے کی بات مرد کی زندگی کیوں ختم نہیں ہوتی، عورت پہ ہی کیوں یہ سارا بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور یہ چیزیں کب ختم ہوں گی۔ اور پھر کرن کو پتہ چلتا ہے جب بیٹا اس کا ہاسپٹل میں ہے تو بڑی پریشان ہوتی ہے، اور وہ فوراً بھاگتی ہے اور اپنی بہن کے ساتھ ہاسپٹل پہنچتی ہے۔ اور ادھر سیف کی ماں جو ہے وہ کہتی ہے اس سے اپنے بیٹے کی دوسری بیوی سے کہ تم نے میری معصوم بہو کا گھر اجاڑا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، نہ ہی آپ کی معصوم بہو کا میں نے گھر اجاڑا ہے۔ اور اب کرن جو ہے وہ بڑے غصے میں ہے اور اسے سیف کو کہتی ہے کہ اگر میں نے تمہاری شادی شدہ زندگی تباہ نہ کی تو میرا نام بدل دینا۔ اور اس سے پہلے ہم نے دستک کے اس قسط میں دیکھا کہ جیسے کہ سیف جو ہے وہ اب دوبارہ سے اسی لڑکی سے ملنے لگا ہے اور وہ اسے شادی بھی کرنا چاہتا ہے، اور کرن بچے کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے، اور اس کے باپ کہتا ہے اس کا کہ ہم جا کے بات کریں گے سیف کے ماں سے، اور اس طرح نہیں ہو سکتا، تم اس کی بیوی ہو، یہ اس کا بیٹا ہے، اور ایسے کیسے وہ دوسری شادی کر لے گا اور سارے معاملات ہو جائیں گے۔ اور پھر بہن جو ہے وہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتی ہے کہ وہ کیسی لڑکی ہے، وہ اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ ایک شادی شدہ مرد اور ایک بچے کا باپ ہے، اور وہ اس کے پیچھے اس کی زندگی تباہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے۔ تو کرن کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور وہ پھر ملنے کے لیے اس لڑکی کے گھر چلی جاتی ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے پہلے تو، اور پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں، تو وہ کہتی ہے میں مسز سیف ہوں، اور پھر اسے کہتی ہے کہ اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گی، اور پھر اندر آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ یہ سیف کا بیٹا ہے اور یہ ہمارا بیٹا ہے، اور سیف بہت محبت کرتا ہے اس بچے سے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ لیکن وہ اپنے بیٹے سے تو محبت ضرور کرتا ہوگا لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تو کرن کہتی ہے کہ ہاں وہ مجھ سے محبت نہیں کر پایا اس لیے کہ تم ہمارے زندگیوں میں شامل تھی اور تم ہمارے راستے سے نہیں ہٹی ہو، تو اس وجہ سے اور اب میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ تم ہماری زندگیوں سے چلے جاؤ، اور میرا بچہ ہے، میری زندگی ہے، اس کو تم تباہ نہ کرو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرا بھی تو ظرف دیکھو کہ میں اپنی محبت کو تمہارے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور یہ مت سمجھنا کہ میں پیچھے ہٹوں گی، میں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم لوگ شادی کر رہے ہیں۔ اور کرن جو ہے وہ وہاں سے بڑی پریشان ہو کر بچے کو لے کر نکلتی ہے، اور پھر راستے میں کچھ اس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ سیدھی اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی بجائے سیف کے گھر چلی جاتی ہے، اور سیف کی ماں اس کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہے کہ میرا پوتا آ گیا ہے گھر، اور تم نے بہت اچھا کیا کرن بیٹے، تو تمہارا ہی گھر ہے، تم اس گھر کی مالکن ہو، اور وہ بچے کو دے دیتی ہے ساس کی گود میں اور خود اندر چلی جاتی ہے اور جا کے اپنا سامان سمیٹتی ہے، اور پھر ملازمہ سے کہتی ہے کہ میرا ٹیکسی لے کر نیچے آ جاؤ۔ ساس اس کو دیکھ کر بڑی حیران ہوتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھیں جب شادی میرے شوہر نے مجھے قبول نہیں کیا، آپ لوگوں نے زبردستی اس کی شادی کی تھی، اور جب وہ میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتا، وہ دوسری شادی کر رہا ہے، تو میرا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور جب شادی ہوئی تھی تو آپ نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا، تو اس لیے میں یہاں سے کچھ بھی لے کر نہیں جا رہی ہوں، اور صرف یہ چند کپڑے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ میری اپنی ہیں وہ میں لے کر جا رہی ہوں، اور یہ بچہ بھی شانی جو ہے یہ بھی ظاہر ہے مجھے شادی کے بعد یہاں آ کے اس گھر سے ملا، تو اس لیے میں اس بچے کو بھی یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور پھر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے۔ سانس بڑی پریشان ہوتی ہے اور وہ بار بار کال کرتی ہے سیف کو، لیکن ادھر سیف جو ہے وہ اپنی اس گرل فرینڈ کو لے کے وہ دونوں شادی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، اور ادھر ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ
آتے ہوئے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی ہوٹل میں چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، اب میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے اور ہم گھر چلیں گے۔ اور پھر وہ اس کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے، اور جیسے ہی گھر آتی ہے تو وہ ماں کہتی ہے کہ تم کہاں تھے، میں تمہیں کب سے یہ کال کیے جا رہی ہوں، تم سن نہیں رہے تھے، یہ دیکھو۔ وہ اس کو بچے کو دیکھ کر جب وہ دیکھتی ہے اسے کے ساتھ وہ اس لڑکی کو ساتھ لے آیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، اس کو کیوں لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ ماں اس کو بہت برا بھلا کہتی ہے، اور پھر جب وہ بچے پہ نظر پڑتی ہے اس کی تو کہتا ہے کہ کیا کرن گھر واپس آ گئی ہے؟ تو وہ ماں کہتی ہے کہ نہیں، کرن نہیں آئی ہے، بلکہ وہ اس بچے کو چھوڑ گئی ہے، اور اب یہ لو اور یہ تم ہی اس کو سنبھالو، اس کی گود میں دے دیتی ہے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ مجھے کمرہ دکھا دو، میں تو جا رہی ہوں، آرام کر رہی ہوں۔ تو ماں کہتی ہے کہ کیا بھائی، کدھر جا رہی ہو؟ یہ میری بہو کرن کا گھر ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتے، تم نکلو یہاں سے۔ تو سیف کہتا ہے کہ دیکھیں ایسے نہ کرے ماں، ہم نے نکاح کیا ہے اور میں کوئی اس کو بھگا کر نہیں لایا ہوں، عزت سے لے کر آیا ہوں، اور اب یہ یہیں پر رہے گی۔ اور پھر بچہ جو ہے وہ ملازمہ کو دیکھ کر کمرے میں چلا جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کر، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ملازمہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بچے کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، اور آپ آئیں اس کو آ کے دیکھیں۔ جب وہ آتا ہے تو ماں اس کو پریشان کہتی ہے کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ یہ دودھ پی رہا ہے، اور اس کو لے کے جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ وہ اس کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہے چیک کرانے کے لیے، تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ یہ تو بچہ کو جو آپ فیڈ دے رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس کی ماں کا ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے۔ تو ماں کے بارے میں وہ کہتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ماں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسے ایڈمٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ سانس بھی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں لے رہا ہے اور خوراک بھی نہیں لے رہا ہے، تو اسے ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ اب وہ پھنس جاتا ہے سیف، اور پھر فون کر کے اپنی دوسری بیوی کو بتاتا ہے کہ میں اس طرح مجھے بچے کے پاس رہنا پڑے گا، تو میں ہاسپٹل میں ہوں ابھی، اور اب وہ پھنس گیا ہے بری طرح سے ادھر۔ وہ جب آتی ہے کمرے سے نکلتی ہے اور کچن میں آتی ہے، ملازمہ سے کہتی ہے کہ مجھے ایک کافی کا کپ بنا دو، اور جیسے ہی مڑتی ہے واپس جانے کے لیے تو ساس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو کہتی ہے میں کافی کے لیے آئی تھی۔ کہتی ہے تم کہاں دندناتی پھر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ گھر تم زبردستی یہاں آ گئی ہو، قبضہ کر لیا تم نے آ کے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور تمہیں آپ کوئی حق نہیں ہے اس طرح سے یہاں گھومنے پھرنے کا یا رہنے کا۔ اب یہ بڑی عجیب سچویشن جو ہے وہ بن گئی ہے، اور کرن جو ہے وہ بھی ادھر بڑی اپسیٹ ہے۔ وہ ماموں کو فون کر کے بتاتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں رہ سکوں گی بچے کے بغیر، میں نے ایک غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس کے ماموں اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ قانونی طور پہ اور مذہبی طور پہ بھی یہ بچہ جو ہے وہ تمہارے پاس ہی رہے گا، وہ دیکھنا خود ہی تنگ پڑ کے وہ تمہیں بچہ جو ہے وہ تمہیں دے جائے گا آ کے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بچہ کو کیسے سنبھالے گا، کیسے پالے گا۔ اور تم بالکل فکر نہ کرو، اور تم اب ڈٹی رہو اپنے اس فیصلے پر، اور اس کو سمجھ آئے گی، سیف کو عقل آئے گی اور وہ اپنا فیصلہ واپس لے گا۔ لیکن کرن بڑی پریشان ہے اور اپسیٹ ہے، اپنے بچے کے لیے اداس بھی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا سیف اور اس کی نئی بیوی جو ہے وہ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کر پائیں گے، اور کیا وہ بچے کو سنبھالنے کی ذمہ داری لے گی یا نہیں۔ یہ ایک مشکل سوال ہے، کیونکہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کے بچے کو پالے گی۔ تو اب یہ کہانی جو ہے کافی پیچیدہ اس کی ہو گئی ہے، پوری سچویشن ہو گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کرن کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا وہ واقعی اپنی ممتا پہ سے مجبور ہو جائے گی اور بچے کے پاس چلی جائے گی، یا پھر وہ اپنے اوپر کنٹرول کرے گی اور کچھ وقت لے گی اور دیکھے گی کہ سیف جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دستک۔